السلام علیکم، یہ یاسمین آڈیو ناولز کی آواز ہے۔ آپ سن رہے ہیں ناول اہدنا الصراط المستقیم، جس کی مصنفہ ہیں تنزیلہ ریاض۔ آئیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ کیا ساری زندگی ناراض رہیں گے؟ کبھی بات نہیں کریں گے مجھ سے؟ موبائل پر پیغام ٹائپ کرنے کے بعد وہ کچھ دیر تک سینڈ کے بٹن کی جانب دیکھتی رہی اور تذبذب کے عالم میں سوچتی رہی۔ اس نے کبھی بھی جھگڑے کے بعد صلح میں پہل نہیں کی تھی۔ ہمیشہ عادل ہی اسے منایا کرتا تھا، بلکہ ان کے جھگڑے کبھی اتنے طویل ہی نہیں ہوئے تھے کہ یہ سوچنے کی نوبت آئی ہو کہ کون منائے گا۔ پھر بھی پہلی بار ہی ہوا تھا کہ ان کی بول چال 4 دن سے بند تھی۔ عادل ناشتہ کیے بغیر گھر سے نکلتا اور رات گئے واپس آتا۔ آفس میں عشا کی ذمہ داری بھی کسی قدر بڑھ گئی تھی اور کچھ وہ اپنی خفگی سے بھی ظاہر کرنا چاہتی تھی، اسی لیے وہ گزشتہ 4 دن سے عادل کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگا رہی تھی۔ اب بھی نہ جانے کیا سوچ کر اس نے میسج کر دیا تھا۔ لنچ آورز میں سب لوگ لنچ کے لیے اسفند صاحب کے آفس میں اکٹھے ہو جاتے تھے۔ سب لوگ وہاں ہی تھے، اسی لیے عشا ایڈمن آفس کے باہر بنے ہوئے لاؤنج نما کمرے میں صوفے پر بیٹھی اطمینان سے عادل کو میسج کر رہی تھی۔ اس آفس کا ماحول کافی دوستانہ تھا۔ لوگ ایک دوسرے کے ذاتی معاملات پر ڈسکس کرنا بہت پسند کرتے تھے، کیونکہ اس این جی او کا موٹو ہی یہ تھا، فلاں سے نہیں کہیں گے تو کس سے کہیں گے۔ اسی لیے اسفند صاحب کی طرف سے خصوصی ہدایت تھی کہ کولیگز کے درمیان تعلقات بہت دوستانہ ہونا چاہیے۔ عشا کافی دیر اسی طرح موبائل ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔ اسے امید تھی کہ اس پیغام کے بعد عادل اسے فون کرے گا، مگر اس نے ایس ایم ایس کا جواب تک نہیں دیا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد عشا نے اپنے موبائل سے عادل کا نمبر ملایا، مگر اس نے کال ریسیو نہیں کی۔ عشا کا موڈ آف ہونے لگا۔ نہیں تو نہ صحیح، میں بھی بات نہیں کروں گی۔ اس نے نخوت بھرے انداز میں خود کلامی کی، مگر اس سے 5 منٹ بعد بھی صبر نہ ہو سکا۔ وہ پھر سے اسے کال کر رہی تھی، مگر اس بار عادل نے شاید موبائل آف کر دیا تھا۔ کوئی رسپانس نہ پا کر وہ اپنے کیبن کی طرف آ گئی، مگر اس کا دل کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ اپنی ٹیبل پر آ کر بھی وہ کمپیوٹر اسکرین کو گھورنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکی۔ اگر اس نے عادل کو ایس ایم ایس نہ کیا ہوتا یا مس کال نہ دی ہوتی تو شاید اس قدر بے چینی بھی نہ ہوتی۔ اب تو یہ سوچ کر زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ عادل نے اس کے صلح میں پہل کو بھی اہمیت نہیں دی۔ کس قدر نخرے ہو گئے ہیں عادل آپ کے۔ اس نے کلس کر سوچا۔ تم نے مجھ سے کچھ کہا عشا؟ رحمہ نے چونک کر پوچھا۔ اس کا اور رحمہ کا کیبن ایک ہی تھا۔ عشا نے بامشکل سر ہلا کر نفی میں جواب دیا۔ تم نے لنچ بھی نہیں کیا، اسفند صاحب پوچھ رہے تھے تمہارا۔ انفیکٹ دیہی علاقوں کے وزٹ والا پلان فائنل ہو گیا ہے، اسی سلسلے میں وہ تم سے بات کرنا چاہ رہے تھے، تم ان کے آفس چلی جاؤ۔ رحمہ نے اسے مشورہ دیا، پھر بیگ سے آئینہ نکال کر لپسٹک درست کرنے لگی۔ عشا کچھ دیر سوچتی رہی، پھر بیگ اٹھا کر اسفند صاحب کے آفس کی طرف آ گئی۔ کھڑکی کے بلائنڈ سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے وہ موبائل پر کسی سے بات کر رہے تھے۔ چونکہ عشا بے دھیانی میں دستک دیے بنا ہی اندر آ گئی تھی، اس لیے شرمندگی سے اب اس سے کوئی بات ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ کمرے سے باہر جاتی، اسفند رحیم نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ اوکے ڈیئر، میں تفصیل سے ساری بات تب بتاؤں گا جب ہم ایک ساتھ ڈنر کریں گے، ابھی میں بزی ہوں۔ ٹیک کیئر، سی یو۔ ایک جملے میں ہی وہ بات مکمل کر کے عشا کی جانب متوجہ ہوا۔ جی مسز عادل، زہ نصیب، ہمارے آفس کو رونق بخشنے کا بہت شکریہ۔ وہ ایک طرف لگے صوفے کی جانب اشارہ کر کے مؤدبانہ انداز میں بولا۔ مجھے امید ہے آپ ہمارے ساتھ ضرور چلیں گی۔ ابتدائی رسمی گفتگو کے بعد وہ یکدم بولا تھا۔ شاید رحمہ نے اسے عشا کے بارے میں بتا دیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ نہیں جا رہی۔ وہ لوگ اوکاڑا کے قریب 1-2 گاؤں کا وزٹ کر رہے تھے تاکہ غریب اور ان پڑھ عورتوں کو ان کے حقوق کے بارے میں آگاہ کیا جا سکے۔ عشا کا ارادہ تھا کہ وہ ان کے ساتھ نہیں جائے گی، اگرچہ اسے یہ سب بہت دلچسپ لگ رہا تھا، مگر عادل کی خفگی دور کرنے کے لیے وہ اس سارے پروگرام کے لیے کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ ایکسکیوز می مسز عادل، کہاں گم ہیں آپ؟ بس میں نے کہہ دیا ہے آپ ہمارے ساتھ ضرور چلیں گی۔ آپ ان خواتین سے ملیں گی تو احساس ہوگا کہ کیسے کیسے لوگ ہماری توجہ و ہمدردی کے مستحق ہیں۔ آپ اس جاب کو ذمہ داری نہ سمجھیں بلکہ عبادت سمجھیں۔ اس کی خاموشی میں چھپی نیم رضامندی کو محسوس کر کے وہ استحقاق بھرے انداز میں بولا، انفیکٹ میرے ہسبینڈ شاید مجھے اس کی اجازت نہ دیں۔ عشا نے یہ کہہ کر گویا بات ختم کرنے کی کوشش کی۔ اس کا خیال تھا کہ اسفند رحیم مزید اصرار نہیں کرے گا، مگر وہ ایک دم بھڑک اٹھا۔ واٹ؟
What rubbish! آپ دودھ پیتی بچی نہیں ہیں کہ آپ کو اجازت کی ضرورت پڑے. بائی دا وے, کیا آپ کے ہسبینڈ اس قدر نیرو مائنڈڈ ہیں کہ آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ان کی اجازت لینا پڑتی ہے؟ اور پھر اجازت؟ واٹ ربش! مجھے تو آپ کے منہ سے یہ لفظ سن کر حیرت ہوئی ہے. اس قدر براڈ مائنڈڈ خاتون اور اس قدر کنزرویٹو ہسبینڈ. وہ استضائیہ انداز میں بولا. عشا کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے شوہر کی صفائی میں کچھ تو کہتی, مگر وہ خاموش رہی. قدامت پسندی کی شکایت تو اسے بھی عادل سے ہونے لگی تھی. زمانہ مریخ پر رہائش اختیار کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے, اور میرے ہسبینڈ کو سلیو لیس پہننا چاہیے یا نہیں چاہیے جیسی باتوں پر کڑنے سے فرصت نہیں. اس نے گزشتہ 4 دنوں میں کئی بار سوچا تھا. عشا کا ذاتی خیال تھا کہ وہ پختہ سوچ کی حامل بہت ذہین لڑکی ہے. وہ چاہتی تھی کہ سارے زمانے کو اس کی فہم و فراست کا قائل ہونا چاہیے. مجھے بہت دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ ایک مرد عورت کے لیے جینے کے اسباب بھی ختم کر دینا چاہتا ہے. ہمارے یہاں 70% مرد ایسے ہی ہوتے ہیں. ارے بھائی کچھ تو اسپیس دو. عورت ہے کوئی سنڈی تو نہیں کہ بند بوتل میں بھی جینے کا جواز تلاش کر لے. مسز عادل, آپ کیسے ایک کنزرویٹو مرد کے ساتھ گزارا کر سکتی ہیں؟ آپ یہ سب پابندیاں برداشت کیسے کر سکتی ہیں؟ اس کے اس قدر جارحانہ انداز کو دیکھ کر عشا بوکھلا سی گئی. عادل نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی تھی جتنی کہ اسفند رحیم بیان کر رہا تھا. اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا چاہا, مگر اسفند رحیم اسے بات کرنے کا موقع بھی نہیں دینا چاہ رہا تھا. ہم فلاح کی طرف سے آپ کی بہاف پر ان سے باقاعدہ پرمیشن حاصل کریں, اس نے استفسار کیا. عشا نے اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے پہلو بدلا. نہیں سر, میں نے انفیکٹ عادل سے ابھی بات ہی نہیں کی ہے. آپ لوگوں کا سنڈے کا پروگرام ہے اور اس دن ظاہر ہے عادل کا بھی آف ہے. ایک ہی دن تو ہوتا ہے ہمارے پاس. ان کا شیڈیول سارے ہفتے بہت ٹف رہتا ہے, بس اسی لیے. عشا کا انداز پر اعتماد تھا مگر الفاظ نہیں. اسفند کے چہرے پر استضائیہ مسکراہٹ بکھر گئی. ویل فائن, ہم منڈے کا پلان کر لیتے ہیں. آپ ابھی اپنے ہسبینڈ کو فون کیجیے اور انہیں انفارم کر دیجیے. وہ ریوالونگ چیئر کی پشت سے ٹیک لگا کر دونوں ہاتھ ہونٹوں پر رکھتے ہوئے بولا. نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن کے مصداق عشا نے پرس میں سے اپنا موبائل نکال کر ایک بار پھر عادل کا نمبر ملانا شروع کیا. اسے یقین تھا کہ عادل اب بھی کال ریسیو نہیں کرے گا, مگر دوسری جانب سے ہیلو کی آواز سن کر وہ چونک گئی. مگر یہ ہیلو عادل کی نہیں تھی, کسی عورت کی بدھی سی آواز کے ساتھ. پس منظر میں گھنگروؤں کی صدا صاف سنائی دے رہی تھی. ارے کون ہے؟ نہیں بولتی تو فون کو بند کر دینا. کہہ دے تیرا آدمی یہ موبائل تجھے تحفہ دے کر گیا ہے. کسی اور عورت کی چنگارتی ہوئی آواز نے عشا کے رہے سہے حواس بھی معطل کر دیے. اس نے گھبرا کر فون بند کر دیا. عادل کا سیل آف ہے, میں گھر جا کر ڈسکس کر لوں گی. وہ اتنا کہہ کر اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی اور پھر اسفند کے اصرار کے باوجود وہ رکی نہیں, اپنے کیبن کی طرف آ گئی. اس کی روح کو کوئی چٹکیوں سے مسل رہا تھا. اس نے ڈائل نمبر کو دوبارہ چیک کیا کہ کہیں کوئی غلط نمبر نہ ملا بیٹھی ہو, مگر نمبر بالکل ٹھیک تھا. عادل کا تعلق مردوں کی اس قسم سے نہیں تھا جو غلط قسم کے شوق رکھتے ہیں, یا شاید عشا اسے پہچان نہیں پائی تھی. وہ جتنی دیر تک آفس میں رہی گویا کوئلوں پر رقص کرتی رہی. اس نے دوبارہ عادل کا نمبر ملا کر چیک کرنے کی کوشش نہیں کی تھی. گھر آ کر اس نے فکس لائن سے عادل کا نمبر ملایا. اس بار جس آواز نے کال ریسیو کی وہ پہلے والی سے بھی زیادہ خطرناک تھی. کون بات کر رہا ہے؟ ایک مردانہ کرخت آواز عشا کی سماعت سے ٹکرائی. میں مسٹر عادل سے بات کر سکتی ہوں؟ عشا نے ہمت کر کے کہا. آپ کون بات کر رہی ہیں؟ میں ان کی مسز ہوں. آپ کون ہیں؟ اس نے دوسرا سوال کیا. او جی, کیسی مسز ہو آپ؟ شوہر نہیں قابو ہوتا آپ سے, کوٹھے سے پکڑ کر لائے ہیں, اب حوالات میں ہیں. آپ کے شوہر ٹن ہو رہے ہیں, نام بھی نہیں بتا رہے. کیا نام بتایا آپ نے؟ عشا نے گھبرا کر ریسیور کریڈل پر رکھ دیا. یہ تسلی بھی نہیں کی کہ جو شخص اس سے فون پر بات کر رہا تھا وہ پولیس افسر ہے بھی یا نہیں. پریشانی سے اس کا برا حال تھا. اس شہر میں ایسا کون جاننے والا تھا جس کو وہ فون کر کے مدد کے لیے کہہ سکتی. لاؤنج سے باہر گیٹ تک وہ چکر لگا کر تھک گئی, مگر عادل آیا نہ کوئی راہ سجائی تھی. آفس فون کیا تو پتا چلا کہ وہ تو آج صبح سے ہی کسی ضروری کام کے لیے نکلا ہوا ہے. وہ اس کے ایک ہی دوست کو جانتی تھی, اسے بھی فون کر کے دیکھ لیا. بھابی, عادل تو عید کا چاند ہو چکا میرے لیے, کبھی ملتا ہی نہیں. ویسے آپ فکر مت کریں, آ جائے گا. نبیل کی تسلی بھی اسے مطمئن نہ کر سکی. وہ اسے یہ تو نہیں بتا سکتی تھی کہ عادل پولیس اسٹیشن میں ہے 8 بجے تک. وہ پریشانی سے اس کا انتظار کرتی رہی. پھر تھک ہار کر اس نے دوبارہ نبیل کو فون کر کے گھر بلوایا اور روتے ہوئے ساری صورتحال اسے بتا دی. وہ بھی بے حد پریشان ہو گیا. اس نے عادل کا سیل نمبر ملانے کی بہت کوشش کی مگر موبائل آف ہو چکا تھا. نبیل کے ساتھ فاطمہ بھابی بھی تھی. ان دونوں کی تسلیاں بھی عشا کو مطمئن نہیں کر پا رہی تھی.
10 बजे के करीब आदिल की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया और चंद लम्हे बाद वो डुप्लीकेट चाबी की मदद से गेट खोलकर अंदर दाखिल हो चुका था। ईशा दौड़ती हुई लाउंज से गैराज तक चली आई। आई एम सॉरी यार, दरअसल उसने आदिल की बात पूरी भी नहीं सुनी और खींचकर एक थप्पड़ उसके गाल पर रसीद कर दिया था। नबील भाई और फातिमा भाभी लाउंज के दरवाजे में खड़े उन्हीं की जानिब देख रहे थे। जो लोग कहते हैं ग्वांतानामो से बड़ा कोई टॉर्चर सेल हो ही नहीं सकता, मैं उन लोगों को दावत देती हूँ कि वो एक बार इन पाकिस्तानी एरियाज को विजिट करें। उन्हें खुद पता चल जाएगा कि दुनिया में एक ग्वांतानामो है जबकि पाकिस्तान में कई एक ग्वांतानामो हैं। मिस शीरी ने नखूस से नाक चढ़ाकर बात मुकम्मल की, फिर अपने पर्स से बेंसन एंड हेजेस का पैकेट निकालकर सिगरेट सुलगाने लगी। 46 सीट वाली उस एसी कोच में रहमा और ईशा को निकालकर बाकी सब मौजूद खवातीन चेन स्मोकर थीं। मिस शीरी की बात सुनकर रहमा के चेहरे पर इस्तजाइया सी मुस्कुराहट बिखर गई, जिसका ईशा ने बगौर नोटिस लिया था। वो उसके साथ वाली सीट पर बैठी थी। मिस शीरी का वसीओ अरीज बंगला किसी टॉर्चर सेल से कम नहीं है। मौसूफा अपने बाप और भाइयों को तिगनी का नाच नचाए रखती हैं। रहमा ने ईशा के कान में सरगोशी की। ईशा गहरी सांस भरकर बिदख्त मुस्कुराई। उसे फिलहाल इतनी थकन महसूस हो रही थी कि उसका मुस्कुराने का भी दिल नहीं चाह रहा था। वो उन लोगों के साथ आ तो गई थी मगर उसका जहन अपने घरेलू मसाइल में उलझा हुआ था। आदिल ने बिला चू चरा उसकी बात मानकर गोया उसे मजीद 2 कौड़ी का कर दिया था। मेरी एक फ्रेंड का मिस शीरी के छोटे भाई के साथ ठीक ठाक अफेयर है। मुझे तो उस बंदे की बातों पर हंसी आती है। अक्सर औकात मेरी फ्रेंड को अपने घरेलू मसाइल के बारे में बताता रहता है और वो मुझसे जिक्र करती रहती है। रहमा ने फिर झुककर ईशा के कान में सरगोशी की। ईशा को एक बार फिर दांतों की नुमाइश करते हुए चेहरे पर अच्छा वाली कैफियत पैदा करनी पड़ी। रहमा को अपनी बातों से लोगों को हैरान करने का शौक भी बहुत था। गाड़ी में 32 के लगभग लोग थे, जिनमें 7-8 मर्द जबकि बाकी तादाद खवातीन पर मुश्तमिल थी। सब लोग आते वक्त जिस कदर पुरजोश थे, अब थकन और गांव की धूल मट्टी ने उतना ही बेहाल कर रखा था। 7 बज चुके थे मगर गर्मियों की वजह से आसमान पर नीलगू रोशनी मौजूद थी। ईशा पहले कभी इस तरफ नहीं आई थी। जिन इलाकों का विजिट उन्हें करवाया गया था, वहाँ का मयार जिंदगी देखकर कम से कम ईशा काफी हैरान हुई थी। वो गांव किसी भी छोटे शहर के बराबर थे। गलियां भी साफ सुथरी थीं और लोग भी उसे कम से कम देहाती तो नहीं लग रहे थे। दरअसल उन्हें गांव की गलियों में पैदल नहीं घुमाया गया था, क्योंकि सभी नाजुक मिजाज खवातीन इस कदर गर्मी में पैदल चलने के हक में नहीं थीं। उनका पहला पड़ाव अख्तराबाद में था, जहाँ के एक मौजूद शख्स अकरम अली के असफन साहब के साथ गहरे मरासिम थे। उनके बड़े से ड्राइंग रूम में एसी की ठंडक में खाना खाया गया। बेगम अकरम अली काफी सुलझी हुई खातून थी। उन्होंने फलाह के स्टाफ को बहुत सी मजबूरो बेकस खवातीन से मिलवाने का बंदोबस्त कर रखा था। किसान रेनाला खुर्द हबीबाबाद को गोगीरा नामी छोटे कस्बों में 10-10, 15-15 मिनट के लिए जाने का इत्तफाक हुआ, मगर न जाने क्यों ये सब एक तफरीही टूर से ज्यादा नहीं लग रहा था। गर्मी और धूल के बाइस बहुत सी खवातीन ने एसी कोच से उतरकर किसी से मिलना भी गवारा नहीं किया था। खुद ईशा जो आते वक्त बहुत पुरजोश थी, गर्मी की शिद्दत से सारा वक्त उकताई बैठी रही। वाहिद एक शख्स जो गर्मी, गलाजत और धूल की परवाह किए बगैर हर जगह तस्वीरें लेने और खवातीन के व्यूज इकट्ठे करने में मसरूफ रहा था, वो वजाहत अली था। वो उस ग्रुप का उम्र के लिहाज से सबसे छोटा मेंबर था। वो पंजाब यूनिवर्सिटी से सोशल वर्क में मास्टर्स कर रहा था और फलाह में पार्ट टाइम जॉब करता था। दीपालपुर में उन्होंने किसी ट्यूबवेल में सी साइड का मजा लिया, तस्वीर बनवाई और आम खाए। इसके बावजूद मिस शीरी को न जाने ऐसे कौन से टॉर्चर सेल नजर आए थे जो वो इन इलाकों को ग्वांतानामो से मिला रही थीं। मिस शीरी को शायद पता भी ना हो कि ग्वांतानामो क्या है, किस चीज का नाम है, मगर अपनी अक्लमंदी साबित करने के लिए ऐसी फजूल बातें करना जैसे लाजिम है उन पर। वजाहत ने अपने हैंडीकैम की जानिब देखते हुए खुद कलामी की थी। वो ईशा और रहमा के बिल्कुल पीछे बैठा था। ओ रियली, कितना शार्प सेंस ऑफ ह्यूमर है तुम्हारा वजाहत। अच्छा, वैसे ग्वांतानामो है क्या? इनफैक्ट मेरी उर्दू बहुत वीक है। इंग्लिश में ग्वांतानामो को क्या कहते हैं? रहमा ने अपनी बत्तीसी की नुमाइश करते हुए पीछे मुड़कर सवाल किया। वजाहत के चेहरे पर इस्तदाइया मुस्कुराहट बिखरी, मगर उस मुस्कुराहट का दौरानिया बहुत मुख्तसर था। ईशा अगर आदिल की वजह से अपसेट न होती तो यकीनन रहमा के सर पर चपत लगाकर उस सवाल का जवाब देती। उसने फकत एक नजर रहमा पर डाली
اور دوبارہ سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ میں نے پہلی ملاقات میں ہی آپ کے انٹلیکچوئل لیول سے بہت متاثر ہوا تھا، مگر افسوس مجھے خود بھی نہیں پتا کہ گوانتاناموبے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں۔ آپ ڈکشنری میں دیکھ لیجئے گا، اس نے سادہ سے لہجے میں جواب دیا۔ عشا کو اس کے اس سادہ سے طنز نے ایک بار پھر عادل کی یاد دلا دی۔ عادل یہاں موجود ہوتا تو رحمہ کو اس سے بھی زیادہ کرارا جواب دیتا۔ اس کی ذہنی روح پھر بھٹکنے لگی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا جلد از جلد اڑ کر گھر پہنچ جائے۔ عادل، آپ بہت بدل گئے ہو، اس نے دل ہی دل میں اسے مخاطب کر کے کہا۔ سب کا ہی تھکن کے مارے برا حال تھا، اسی لیے کسی کو اتنی فرصت نہیں تھی کہ وہ عشا کی طرف دھیان دیتا۔ صبح رحمہ کے علاوہ 2-3 اور لوگوں نے بھی اس کا چہرہ اترا ہوا دیکھ کر تشویش سے اس کی طبیعت کا پوچھا تھا، مگر اس نے سب کو کسی نہ کسی طرح مطمئن کر دیا، فقط خود کو ہی مطمئن نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے اب خود پر غصہ بھی آنے لگا تھا کہ وہ آئی کیوں۔ اسے قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ وہ جس ٹرپ کو بہت سنجیدہ سمجھ رہی تھی وہ اس قسم کا ایک تفریحی ٹور ہے۔ اگر اس کا مزاج عادل کے رویے کی وجہ سے خراب نہ ہوتا تو شاید وہ بھی اس ایڈونچرس ٹور کا لطف لیتی کہ بہرحال وہ گھومنے پھرنے کی بہت شوقین تھی۔ ادھر پتوکی میں تھوڑی دیر کو رک کر نماز ادا کرے گا، آپ میں سے کسی کو پڑھنی ہے تو آ جاؤ، ان کے بزرگ پٹھان ڈرائیور نے بلند آواز میں کہا۔ نہیں پلیز، او نہیں خان بھائی، سفر میں کوئی نماز نہیں ہوتی، گھر جا کر پڑھ لینا۔ معاف کرو خان بھائی، آلریڈی گیٹنگ لیٹ، پینلٹی قضا بھی تو ہوتی ہے نماز کی۔ خان صاحب کو جواب میں مختلف قسم کی آوازیں سنائی دیں۔ خان بھائی، تمہارا ہمارا 8 بجے تک کا ٹائم تھا، اگر یہاں رک گئے تو لاہور پہنچنے تک 8 سے اوپر کا ٹائم ہو جائے گا، پھر تمہارا مالک ہم سے زیادہ پیسے مانگے گا۔ اگر تم وعدہ کرو کہ 8 بجے سے پہلے ہمیں لاہور پہنچا دو گے تو ہمیں تمہارے یہاں رکنے پر اعتراض نہیں۔ اسفند رحیم نے گویا آخری فیصلہ سناتے ہوئے کہا۔ ہمارا بات سنو صاحب، ہم تم کو 10 منٹ میں لاہور لے جائے گا، مگر اس بات کا وعدہ ہم نہیں کرتا کہ تم کو وہاں زندہ لے جائے گا۔ شیر خان کو اپنی جان کا فکر نہیں، آپ لوگوں کا واسطے ہم گاڑی کو اتنا ڈھیلا رکھا ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کا عورتیں ہیں، اور آپ کی عورتیں تو ہوا کو دیکھ کر ہائے ہائے کرنے لگتی ہیں۔ فرض نماز پڑھنے میں کتنا ٹائم لگ جائے گا، اور دیر ہمارا وجہ سے نہیں ہوا، آپ لوگوں نے خود لیٹ کیا۔ خان صاحب تڑپ کر بولتے چلے گئے تھے۔ اسفند رحیم تو خاموش ہو گیا، مگر معزز خواتین غصے سے آگ بگولا ہو گئیں۔ ارے اس میں اتنی بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھ لو تم نماز، ادا کریں گے تمہارے مالک کو زیادہ پیسے، بس اب دماغ مت کھاؤ۔ زویا درانی تڑپ کر بولی۔ خان روایت کا لحاظ کرنے والا آدمی تھا، اس لیے زویا کے سخت لہجے کو برداشت کر گیا، مگر پھر بھی حق بات کہنے سے باز نہیں آیا۔ میری بات سنو بی بی، جب تم لوگوں نے گاڑی کا بکنگ کرایا تو بولا کہ تم حقوق کی بات کرتے ہو اور گاؤں میں جا کے عورت کو اس کے حقوق کی بات سکھائے گا، مگر تم لوگوں کو اللہ کے حقوق کی کوئی خبر نہیں۔ تم انسان کے بچے کو کیا حقوق کی تعلیم دے گا؟ اس نے گاڑی ایک ہوٹل کی پارکنگ میں کھڑی کرتے ہوئے سب لوگوں کو غیرت دلانے کی کوشش کی۔ مولوی نہ ہو تو، زویا درانی نے اپنے بیگ سے منرل واٹر کی بوتل نکال کر منہ سے لگاتے ہوئے کہا۔ خان صاحب نماز کے لیے اتر گئے، جبکہ باقی لوگ ہوا کھانے یا چائے پانی وغیرہ کے لیے ایک کے بعد ایک اترتے چلے گئے۔ 10-15 منٹ بعد خان صاحب نماز پڑھ کر واپس آ بھی گئے، مگر وہ تمام لوگ جو ان کے پیچھے ہوا خواری کے لیے اترے تھے وہ ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ وہ لوگ جو 10 منٹ کے قیام کے لیے تیار نہیں تھے، وہی لوگ آدھے گھنٹے کی تاخیر سے دوبارہ گاڑی میں اپنی نشست پر آ کر بیٹھے۔ خدا خدا کر کے گاڑی پھر چلی، مگر 20-25 منٹ کے بعد ایک جھٹکا کھا کر رک گئی۔ نازک مزاج لوگ تھے، اس لیے ذرا سے جھٹکے نے دہلا کر رکھ دیا۔ خان صاحب بڑبڑاتے ہوئے گاڑی سے اترے تھے۔ گاڑی میں کوئی خرابی نہیں تھی، دراصل خان صاحب کو شک گزرا تھا کہ کوئی جانور گاڑی سے ٹکرایا ہے۔ خان صاحب کے پیچھے سب سے پہلے وجاہت اترا، پھر ایک ایک کر کے باقی مرد بھی اتر گئے۔ اب اسٹوپڈ خان کو کیا مصیبت ہے؟ یہ رحمہ کی آواز تھی۔ ایک عورت گاڑی سے ٹکرائی تھی، شاید مر گئی ہے۔ وجاہت نے دروازے سے منہ نکال کر دھماکہ کیا تھا۔ نہیں عشا، ایسی کوئی بات نہیں، عادل نے ایک ہی جملے میں اس کی بات کو رد کر دیا۔ ہمیشہ کی طرح عشا اس کے لہجے سے اس کے مزاج کا اندازہ نہیں لگا پائی تھی۔ عادل کی توجہ لیمو کے پیڑ کی جانب تھی، جس پر بہت سے کچے پکے لیمو لگے ہوئے تھے۔ عشا کو یکسر نظر انداز کر کے وہ پکے ہوئے لیمو شاخوں سے علیحدہ کرنے میں لگا ہوا تھا۔ ان کی لینڈ لیڈی نے گھر کا پچھلا والا سارا حصہ ان کے تصرف میں دے رکھا تھا۔ سامنے کے حصے کے مقابلے میں عقبی حصے میں لان کا فقط ایک چھوٹا سا قطع تھا، مگر یہ ننھا قطع سامنے والے قطعے سے زیادہ شاندار لگتا تھا، اور اس کا سارا کریڈٹ عادل کو جاتا تھا۔ گارڈننگ اس کا شوق تھا، اس نے اس حصے کو کچن گارڈن کی شکل دے رکھی تھی۔ وہ آج مہینے کی آخری تاریخ کی وجہ سے جلدی گھر آ گیا تھا، اسی وجہ سے اب فراغت میں وہ لان میں نظر آ رہا تھا۔ عشا نے ٹور کی تھکاوٹ کی وجہ سے چھٹی کی تھی
اور عادل کو بیڈ روم میں محو استراحت دیکھ کر اس نے سوچا تھا کہ موقع اچھا ہے، آج کھل کر عادل کو اس کی بدصورت رویے کا احساس دلایا جائے، مگر ابھی وہ بات کرنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ عادل خود باہر آ گیا۔ مجبوراً عشا کو اس کے پیچھے آنا پڑا تھا، مگر عادل کا سرد رویہ اس کی حوصلہ شکنی کرنے کو کافی تھا۔ میرا خیال ہے تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ورنہ اگر مجھ میں یا میرے رویے میں کوئی تبدیلی آئی ہوتی تو کم از کم کوئی اور بھی ایسی شکایت کرتا۔ اسے اپنی جانب مسلسل دیکھتا پا کر عادل نے سادہ سے لہجے میں کہا۔ عشا کچھ لمحے خاموشی سے اس کی جانب دیکھتی رہی۔ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن اور خاندان بھر کی پہلی پوتیوں نواسی ہونے کی بنا پر اس کو ہمیشہ توقعات سے بڑھ کر پیار اور توجہ ملی تھی، اسی لیے اس کی طبیعت میں ہٹ دھرمی تھی جو اسے ہمیشہ اپنے دل کی مرضی ماننے پر اکساتی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ عادل سے اس معاملے پر کھل کر بات کرے تاکہ کم از کم دلوں میں موجود کثافت دور ہو جائے، مگر نہ جانے کیا چیز تھی جو اسے روک رہی تھی۔ دوسری طرف عادل سوچ رہا تھا کہ ایک دفعہ عشا اپنے رویے کی معافی مانگ لے تو وہ سب کچھ بھول بھال کر اپنا مزاج ٹھیک کر لے گا۔ میں جھوٹ بول رہی ہوں کیا؟ اتنے دن سے آپ مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہے، میں بات کرنا چاہتی ہوں تو میری بات کا جواب نہیں دیتے، اور پھر آپ نے مجھ سے ایکسکیوز بھی نہیں کیا، وہ ابھی اتنا ہی کہہ پائی تھی، او یس آئی ایم سوری، میں بھول گیا تھا کہ مجھے آپ سے ایکسکیوز کرنا تھا، میں نے مس بہیو کیا تھا آپ کے ساتھ، پلیز مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے آپ کی شان میں گستاخی ہوئی۔ اس کی ساری توجہ لیمو کے پیڑ کی جانب ہی تھی، مگر زبان سے نکلتے شعلوں کا رخ عشا کی جانب تھا۔ عادل پلیز اب بس کیجئے، ایسا کیا کر دیا ہے میں نے کہ آپ کا غصہ ہی ختم ہونے میں نہیں آ رہا؟ آپ خود بھی تو اپنی غلطی مانیے، وہ سر جھکاتے ہوئے بولی۔ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیرنے لگے تھے اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ عادل ان آنسوؤں کو دیکھے۔ عادل کن اکھیوں سے اسے دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں در آنے والی نمی سے بخوبی واقف تھا، مگر ابھی اسے معاف کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ اس کی وجہ سے کتنے ہی دن اپسیٹ رہا تھا، اور پھر 2 دن قبل نبیل اور فاطمہ بھابی کے سامنے جو ڈرامہ ہوا تھا، اس کے بعد تو وہ عشا کو اتنی جلدی معاف کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ بی بی عشا، میں نے آپ سے کب کہا کہ میری غلطی نہیں، میری ہی غلطی ہے، سب میری غلطی ہے۔ وہ اس انداز میں بات کر رہا تھا جیسے اپنے نہیں کسی اور کے بارے میں بات کر رہا ہو۔ پلیز عادل، فار گاڈ سیک، میں کہہ تو رہی ہوں کہ میری غلطی ہے، آئی ایم سوری، مگر آپ ایک بار خود کو میری جگہ رکھ کر سوچئے۔ جو واقعات اس دن میرے ساتھ پیش آئے، اگر آپ کے ساتھ پیش آتے تو آپ بھی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے۔ آپ خود بتائیے کہ اگر آپ مجھے فون کریں اور میرا فون کوئی اور ریسیو کر لے اور آپ کے ساتھ الٹی سیدھی باتیں کرے تو آپ غلط فہمی کا شکار نہیں ہوں گے؟ اس عورت کی آواز اتنی گندی تھی، عشا بولتے بولتے رونے لگی، اور پھر گھنگروں کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ اس عورت نے اتنی گندی باتیں کی۔ پھر دوسری بار ایک آدمی نے کال ریسیو کی اور بولا، میں پولیس آفیسر ہوں۔ اس نے کہا اس موبائل فون والے کو کوٹھے سے پکڑا ہے۔ آپ خود بتائیے، مجھے غلط فہمی نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ مجھے الہام تو ہونے سے رہا آپ کا سیل چوری ہو گیا ہے۔ کیا آپ نے مجھے انفارم کیا تھا کہ میرا موبائل چوری ہو گیا ہے؟ حالانکہ یہ اتنی صبح کی بات تھی اور سیل چوری ہونے کے بعد تقریباً میں نے 7-8 گھنٹے بعد آپ کو فون کیا تھا۔ اس کی آواز قدرے اونچی ہو گئی تھی۔ عادل نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اندر کی جانب چلا آیا۔ لاؤنج میں بیٹھنے کے بجائے وہ اسے بیڈ روم میں ہی لے آیا، پھر اسے صوفے پر بٹھا کر خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا عشا کہ میرا کردار ہی بدل گیا۔ ارے سیل چوری ہوا تھا، میں تو نہیں کہ تم نے آتے ہی مجھ پر یلغار کر دی۔ توبہ، نبیل اور بھابی کے سامنے تم نے مجھے تھپڑ دے مارا۔ مجھے اتنا برا محسوس ہوا کہ بس یقین کرو دل چاہا زمین میں سما جاؤں۔ گاڈ، سامنے میرا لنگوٹیا یار کھڑا تھا جو مجھے آج تک اس بات کے تانے دیتا ہے کہ مجھے یونیورسٹی میں ہر لڑکی نو ویکینسی کا بورڈ دکھا دیتی تھی۔ اب تو ساری زندگی کے لیے اس کو جواز مل گیا مجھے تانے دینے کا کہ میری بیوی مجھے مارتی ہے۔ عادل نے سنجیدگی سے بات شروع کی، مگر زیادہ دیر سنجیدہ رہنا اسے آتا ہی نہیں تھا۔ نہ جانے کیسے وہ اتنے دن تک اپنے آپ کو سنجیدہ رکھے ہوئے تھا، اور پھر عشا کے ایک چھوٹے سے ایکسکیوز نے اس کے مزاج کی شگفتگی بحال کر دی تھی۔ میں آپ کو مارتی نہیں ہوں، سمجھے آپ؟ بس اس روز نہ جانے کیسے، آئی ایم سوری، دراصل میں اتنی ڈپریس ہو گئی تھی اس روز، میں اپنے آپ کو کمپوز کرنا چاہتی تھی، مگر عشا نے رخساروں پر آئی نمی کو ہاتھ کی پشت سے صاف کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس کا لہجہ و انداز اس کی شرمندگی کا احساس دلا رہے تھے۔ عادل کو اس سے زیادہ نہیں چاہیے تھا، وہ بہت صابر و شاکر قسم کا بندہ تھا۔ بیوی نے غلطی کی، پھر معافی مانگ لی تو اس کا مطلب شوہر کو کھلے دل سے معاف کر دینا چاہیے۔ اٹس اوکے، کچھ قصور میرا بھی ہے، مجھے تمہیں انفارم کرنا چاہیے تھا کہ میرا سیل چوری ہو گیا
گیا ہے. انفیکٹ اس روز گاڑی کچھ پرابلم کر رہی تھی. میں نے ورک شاپ پر لے گیا, وہاں شاید کہیں گر گیا یا کوئی اٹھا کر لے گیا. مجھے کچھ یاد نہیں کہ میں نے غلطی سے کہیں رکھا یا گرا دیا. بہرحال رات گئی بات گئی, اب جھگڑے ختم کرو اور پیار کی باتیں کرو. وہ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا, ہاں ٹھیک ہے, میں چائے بنا کر لاتی ہوں, پھر ساری باتیں کریں گے اور میں آپ کو کل والے ٹرپ کی ساری باتیں بتاؤں گی. آپ خود سے تو کچھ پوچھتے ہی نہیں ہیں. پتا ہے کتنی عجیب بات ہوئی, ایک عورت ٹکرا گئی تھی ہماری گاڑی سے. ابھی آ کر تفصیل بتاتی ہوں, پہلے چائے اور بسکٹ وسکٹ لے آؤں, بہت بھوک لگی ہے. توبہ, صبح سے کچھ نہیں کھایا میں نے. وہ صوفے سے اٹھتے ہوئے بولی. عادل نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا اور اس کے کاندھے سے ہاتھ ہٹا لیا. یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. مزید ناول کی ایپیسوڈز اور دیگر ناولز کی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے. شکریہ.